غالباً کوئی رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب میری گہری نیند سے آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ سانپ یا اژدھا میرے اوپر رینگ رہا ہے۔ بدنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت گرم تھا۔ وہ جس جگہ سے میرے اوپر سے گزر رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی گرم پائپ میرے جسم پر پھیر رہا ہو۔ میرا جسم جل رہا تھا۔ میں فوراً چارپائی سے اترا اور لائٹ جلا کر دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی وذ ذکی۔ ایک سال ساتھ بیتا خوفناک اور سچا واقعہ۔ جو ایک سرکاری ادارے میں سینئر کلرک کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا ٹرانسفر ایک دور دراز اور چھوٹے سے شہر میں کر دیا گیا۔ وہ ایک ڈسٹرکٹ تھا اور میرا آبائی شہر سے کافی دور تھا۔ مجھے سرکاری محکمے میں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ ٹرانسفر کی بڑی وجہ میرے افسران کا مجھ سے ناراض ہونا تھا۔ افسران اس وجہ سے مجھ سے خفا تھے کہ میں رشوت نہیں لیتا تھا۔ میرا نام لیاقت ہے۔ میں اس وقت سینئر کلرک تھا، لیکن میں جس سیٹ پر تھا وہ میرے محکمے میں بہت اہم سیٹ تھی۔ میرا محکمہ پبلک ڈیلنگ کا ہے اور یہاں سینکڑوں لوگوں کا آنا جانا ہے۔ کوئی بھی افسر براہ راست کسی بھی بندے سے رشوت وصول نہیں کرتا تھا۔ یہ سارا کام سینئر کلرک کے ذمہ ہوتا ہے، جو اپنا حصہ رکھ کر باقی اعلیٰ افسران کے پہنچاتا رہے۔ میں نے پہلے ہی دن سے ہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے رشوت نہیں لوں گا، ہمیشہ حلال کی نوکری کروں گا۔ افسران نے مجھے ہر طرح سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، مگر میں ان سے قائل نہ ہوں۔ لہٰذا انتظامی بنیادوں پر میرا تبادلہ یہاں کر دیا گیا۔ مجھ جیسے کسی شخص کو سزا دینی ہوتی تو اس کا تبادلہ یہاں کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے مجھے سزا دینے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ خیر میں اگلے ہی دن یہاں ڈیوٹی پر پہنچ گیا اور ڈیوٹی جوائن کر لی۔ غیر شادی شدہ تھا۔ ویسے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن میرے والدین بیمار رہتے تھے، اس لیے مجھے ان کی فکر رہتی تھی۔ یہاں پر صرف رہائش کا مسئلہ تھا، تو میں نے رہائش کے لیے ایک کمرے کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار میرے ایک کلیگ کی مدد سے مجھے چھوٹا سا کوارٹر رہائش کے لیے مل گیا۔ یہ کوارٹر 2 کمروں، ایک چھوٹے سے باتھ روم اور برآمدے پر مشتمل تھا۔ یہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، اس لیے یہاں کے کمرے جالے، مٹی اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ میں نے صفائی شروع کی اور شام تک اس کوارٹر کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ ضرورت کا سارا سامان بازار سے لے آیا اور اللہ کا نام لے کر رہائش اختیار کر لی۔ سارا دن صفائی کرتے ہوئے تھک گیا تھا، لہٰذا رات کا کھانا کھا کر عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا تو فوراً نیند آ گئی۔ غالباً کوئی رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب میری گہری نیند سے آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ سانپ یا اژدھا میرے اوپر رینگ رہا ہے۔ بدنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت گرم تھا۔ وہ جس جگہ سے میرے اوپر سے گزر رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی گرم پائپ میرے جسم پر پھیر رہا ہو۔ میرا جسم جل رہا تھا۔ میں فوراً چارپائی سے اترا اور لائٹ جلا کر دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ سارا بستر جھاڑا کہ وہاں شاید کوئی کیڑا رینگ رہا ہو، لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ مجھے تپش ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ مارچ کا مہینہ تھا، ہوا میں خنکی تھی۔ مجھے سخت بے چینی ہو رہی۔ میں نے لائٹ جلتے رہنے دی اور ڈرتے ڈرتے لیٹ گیا۔ کروٹیں بدلتا رہا، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ گرمی، گھبراہٹ اور بے چینی کم نہ ہو رہی تھی۔ سخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر 3 گلاس پانی پیا۔ پیاس بجھی لیکن گرمی کم نہ ہوئی، اور پھر میں نے باتھ روم کا رخ کیا، وضو کیا اور پھر کافی دیر تک ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہا۔ پھر باہر آیا، گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے جائے نماز بچھائی، تہجد کی نماز ادا کی۔ مجھے بےحد سکون ملا۔ میری بے چینی، گرمی سب ختم ہو گئی اور طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ فجر کی نماز تک تلاوت کی، پھر فجر کی نماز پڑھ کر جب چارپائی پر لیٹا تو گہری نیند سو گیا۔ صبح 7:30 بجے خود بخود آنکھ کھل گئی۔ تیار ہو کر 8 بجے آفس پہنچ گیا۔ پھر اگلی رات شور سے پھر میری آنکھ کھل گئی۔ شور کی آوازیں دوسرے کمرے سے آ رہی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینک رہا ہو۔ میں نے لائٹ آن کی اور دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ خالی پڑا تھا۔ اب آوازیں ہی بند ہو گئیں۔ اب یہ روزانہ ہونے لگا۔ لگتا کہ کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹ رہا ہے۔
کبھی پرندے کی پھڑپھڑانے کی آواز آتی، کبھی چیخوں کی آواز آتی، کبھی بچوں کے رونے کی آواز آتی۔ غرض ایسی آوازوں کا روزانہ کا ماحول بن گیا۔ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی ہوتا تھا۔ میں اس وقت تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ شروع میں مجھے بہت ڈر لگتا اور میں خوفزدہ بھی ہو جاتا۔ کئی بار ارادہ کیا کہ مکان بدل لوں، تھوڑی بہت کوشش بھی کی، لیکن دوسرا مکان نہ ملا۔ اس سارے معاملے کو میں نے اپنے تک محدود رکھا اور کسی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ اب مجھے یہاں آئے ہوئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ پھر جب مجھے تنخواہ ملی تو 2 دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر روانہ ہوں۔ وہاں امی ابو کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ انہیں لے کر ہاسپٹل گیا، چیک اپ کرایا، میڈیسن لے کر دی، اپنا خرچہ رکھ کر باقی تنخواہ امی کے ہاتھ میں رکھی۔ 3 دن گھر پر رہنے کے بعد بدھ کی صبح اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ شام کو واپس اپنے کوارٹر پہنچا کہ دیکھا کہ میری چارپائی پر بہت سے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر اڑے اور ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کبوتر یہاں کہاں سے آ گئے، جبکہ میں نے پورا کوارٹر لاک کیا تھا۔ رات کو 2 بجے میری آنکھ پھر کھل گئی، باتھروم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی۔ میں نے باتھروم جا کر چیک کیا تو نل کھلا ہوا تھا اور بالٹی میں پانی بھرا ہوا تھا، جبکہ رات کو میں نل وغیرہ چیک کر کے سویا تھا، وہ بند تھے۔ بہرحال میں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ دوسرے دن میرے ساتھ میرا ایک کلیگ بھی آ گیا اور رات کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا۔ میرے کلیگ کے بھی بچے اپنی ماں کے گھر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج تم یہیں سو جاؤ، صبح سارے ڈیوٹی پر چلیں گے۔ وہ مان گیا اور ہم دونوں سو گئے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے فیل کیا کہ جیسے کوئی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا ہو اور زور زور سے اس کی آوازیں آ رہی۔ جب میں نے چیک کیا تو وہ میری گھڑی سے آ رہی تھی۔ میرا کلیگ سکون سے سویا ہوا تھا۔ دوسرے دن میں نے کلیگ کو کہا جب تک تمہارے گھر والے واپس نہ آ جائیں تو میرے ساتھ ہی رہو۔ وہ مان گیا۔ اگلے دن میرے کلیگ کو میرے پاس آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، کیونکہ اس کی ٹانگ میں سخت درد ہوا اور وہ اپنے گھر سے نکل ہی نہ سکا۔ اس طرح دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا اور رات کو پھر درد شروع ہو جاتا۔ اسی دوران اس کے بیوی بچے واپس آ گئے۔ مجھے رہتے ہوئے 3 مہینے ہونے کو آئے۔ اب میرا ڈر ختم ہو گیا۔ میں اکیلا یہاں رہتا تھا پر میرا کوئی نقصان نہ ہوا۔ میرے یہاں رہنے کا ایک فائدہ ہوا کہ میں پہلے نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن اب میں باقاعدہ پکا نمازی بن چکا تھا۔ میری تعلیم BA تک تھی اور میں نے بہت اچھے نمبروں سے BA کیا ہوا تھا۔ اب میں نے سوچا کیوں نہ MA کی کر لوں۔ اب میں پرائیویٹ MA کی تیاری کرنے لگا۔ ایک دن گھر سے اطلاع ملی کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے ایمرجنسی چھٹی لی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر میں امی کو ہاسپٹل لے گیا۔ ان کے سینے میں سخت درد تھا اور حالت بھی بہت خراب تھی۔ انہیں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ECG ہوئی تو وہ ٹھیک تھی، انہیں ڈرپ لگا دی گئی اور آکسیجن بھی۔ درد کچھ کم ہوا لیکن حالت خراب ہی تھی۔ 3 دن تک ڈاکٹر ان کا علاج کرتے رہے، دوائیں تبدیل کی، لیکن طبیعت پر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ ایک دن شام کو امی کی سانس پھڑنے لگی، وہ بہت تکلیف میں تھیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور ایک انجیکشن لکھ کر دیا کہ فوراً لے آؤ۔ میں نسخہ لے کر باہر فارمیسی پر آیا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی جس کی گود میں 1 سال کا بچہ تھا۔ بچہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ اس عورت نے مجھے روتے ہوئے کہا، بھائی مجھے دوائیں اور انجیکشن لے کر دے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی نسخہ میرے سامنے کر دیا۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا اور میں نے وہ نسخہ لے کر میڈیکل اسٹور والے سے کہا اس کو دوائیں اور انجیکشن دے دو، پیسے میں دے دوں گا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے اپنی امی کا انجیکشن اور سرنج لی اور ہاسپٹل کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر ایک بابا جی جو ننگے پاؤں تھے اور مجذوب لگ رہے تھے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے روکا اور کہا، تم نے اس عورت کو دوائی لے کر دی، تم نے بڑا احسان کیا ہے، اللہ تیرے اس احسان کا بدلہ ضرور دے گا۔ جو انجیکشن تو اپنی ماں کے لیے لایا ہے وہ مجھے ذرا دے۔ اور وہ انجیکشن میرے ہاتھ سے لے کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہا، جا، اللہ نے چاہا تو تیری ماں ٹھیک ہو جائے گی، اور سن، جو کچھ تیرے ساتھ 3 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مجھ سے شہر کے باہر قبرستان میں پیپل کے درخت کے پاس آ کر مل، پھر میں تجھے سمجھاؤں گا۔ میں واپس وارڈ میں گیا، انجیکشن نرس کے حوالے کیا۔ انجیکشن لگتے ہی امی کی طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی اور 2 گھنٹے کے اندر امی ٹھیک ہو گئی۔ ان کا درد بالکل ختم ہو گیا اور
ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ صبح 10 بجے میں قبرستان میں ان بزرگ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں پیپل کے درخت کے نیچے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا اور بزرگ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، تم جس کوارٹر میں رہتے ہو وہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا، لہٰذا وہاں ماورائے مخلوق نے ڈیرا ڈال دیا۔ تمہارا وہاں رہنا انہیں پسند نہیں آیا، لیکن تم اب تک اس لیے بچے ہوئے ہو کہ ایک تو مسلمان جن ہے، اور رات کو تم نماز و تلاوت و قرآن پاک کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں سرکشی شامل ہوتی ہے، اس لیے وہ تمہیں مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں۔ اب تک تم نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اب غور سے میری بات سنو کہ جس طرح تم نے یہ معاملہ سب سے چھپایا ہے اسی طرح چھپائے رکھو، اسی کوارٹر میں رہو، گھر کو اور خاص طور پر ساتھ والے کمرے کو صاف رکھو، خوشبو یا اگربتی لگا دیا کرو، اور ہر جمعرات کو یا پیر کو آدھا کلو گوشت کوارٹر کی چھت پر ڈال دیا کرو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھنا، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا اور پھر وظیفہ پڑھنا۔ دھیان رہے کہ زیر زبر کی غلطی بھی نہ ہو۔ اچھی طرح صفائی کر کے فرش پر چادر بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جانا اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ مخلوق تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے گی اور تم سے باتیں کرے گی، مگر خبردار آنکھیں بند رکھنا اور گفتگو ختم ہونے پر آنکھیں کھولنا۔ وہ مخلوق تمہاری دوست بن جائے گی اور وہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ ان ہدایت پر سختی سے عمل کرنا، ورنہ تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے ٹرانسفر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا یہاں رہنا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ہاں ایک وقت آئے گا جب تم یہ سب سمجھ جاؤ گے۔ ان کا بتایا وظیفہ میں نے یاد کر لیا اور ایک دن باوضو ہو کر ڈرتے ڈرتے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ وظیفہ میں نے پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے سلام کیا، پھر جواب ملا۔ میں نے حال احوال پوچھا۔ اب میں کبھی کبھار ان سے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ اب میرے ساتھ کوئی شرارت نہیں ہوتی تھی، اب سکون تھا۔ میری اس مخلوق سے دوستی ہو گئی تھی۔ تھوڑے دن بعد مجھے کوارٹر میں پیسے ملنا شروع ہو گئے، کبھی 5000، کبھی 1000، کبھی 500 مل جاتے۔ میں یہ نوٹ خرچ نہیں کرتا تھا، مجھے یہ شک تھا کہ یہ نوٹ نقلی نہ ہو۔ ایک دن میں نے وظیفہ پڑھا تو وہ مخلوق میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے بتایا میری عمر 300 سال ہے اور میں کچھ عرصے سے اپنے قبیلے سے الگ ہو کر یہاں رہ رہا ہوں۔ وہ بھی عبادت کے لیے یہاں آئے تھے اور کوارٹر خالی تھا تو وہ یہاں رہ گئے اور کہا تمہاری عبادت کی وجہ سے ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ اور پیسوں کے بارے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ اصلی نوٹ ہیں اور وہ تمہارے لیے ہیں اور تم بلا جھجک انہیں خرچ کرو، کسی کا ذکر نہ کرنا ورنہ پیسے ملنے بند ہو جائیں گے۔ اس کوارٹر میں نے 2 سال گزارے، میرے پاس لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ میں نے اپنا ایم اے کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا اور مجھے میرے محکمے میں ہی امتحان پاس کرنے کے بعد آفیسر کی جاب مل گئی اور میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں ہو گئی۔ جس شہر میں رشوت نہ لینے کی سزا کے طور پر گیا تھا وہ میرے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوا۔ میں سینئر کلرک تھا، آفیسر بن گیا اور لاکھوں روپے اس مخلوق کی وجہ سے جمع ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ اگر آپ ایمانداری سے زندگی گزاریں تو اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے۔